اور سنت کی بادشاہت ہوگی، اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا، اور جب اللہ کا حکم چلے گا سود نظام نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا حکم چلے گا طبقاتی نظام تعلیم نہیں۔ جب اللہ کا حکم چلے گا استحصالی معاشی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ جب اللہ کا حکم چلے گا ہاسپٹل میں غریب کے لیے علاج مفت۔ جب اللہ کا حکم چلے گا ہر غریب کے بچے کے لیے تعلیم مفت۔ جب اللہ کا حکم چلے گا ہر مظلوم کے وکالت ریاست کرے گی۔ جب اللہ کا حکم چلے والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب، جناب عبد الواسع صاحب، جناب غلام رسول صاحب، حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب ممبر قومی اسمبلی، جناب ڈاکٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، قائدین جے یوت، عظماء د مردان، عزت مندو، قدر مندو، غیرت مندو، جرت مندو، مخورو، مٹورو اور شملورو، مشرانو، رونو، ظلمو، زوانانو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زد مرگان دا ذلے دا عوام و شکریہ دا کو چلے تاریخ دا لوے آدمی شان جلسہ عام زمونگا انتظار اور دیر پمینہ زمونگا استقبال دار دے خبر اظہار دے چلے پاکستان عوام اس تا اسلامی انقلاب پا انتظار دی، با اسلامی نظام پا استقبال دی۔ زمونگا گسلاستا شیخ القرآن مولانا گوہر الرحمن سے مزار دے، قبر دے، چاچے ٹول جن پدے وطن کے دا اسلامی نظام و دا اسلامی انقلاب دا پارا وقف کرے دے۔ ماں محترم ارنو زمون پیغام، زمون دستری، زمون جدوجہد، زمون دا جلسے و دا جلسنو، زمون دا ریلیز اور زمون دا ٹول جہاد بنیادی مقصد ازمک دا اللہ نظام دے، دا اللہ دا نظام دا علاوہ دریو یا کالتاسو دا جرنیلانو حکومتنو قتل، دا پیپل پارٹی دا مسلم لیگ حکومتو مقتل، دا پی ٹی آئی حکومتنو مقتل، دے ہر حکومت خپل مقصد مفاد دا پارٹی مفاد دخپل راروانو نسلونو دا پارا پراپرٹیانے و دولتونو جمع کری دی، خدا اللہ دین نظر ناپس کرے۔ دا پاکستان دا جغرافیے سے غداری کرے، دا پاکستان دا نظریے سے غداری کرے۔ جغرافیہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش چھوڑ کو اور نظریہ نرم دا پاکستان نظریہ دا پا کتابونوں کے اپائین کے موجود دا پا عمل کے پا نظر نرازی دا اسلام دا خپل دن سے بے وفائی پا نتیجہ کے پاکستان من خوار و زار دے۔ رونو زا اللہ گواکم منگا تاسو تا دعوت در کو دا اللہ دا بندگی دعوت
منگا تاستا دعوت ترکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلامی دعوت منگا انقلاب غارو خو اسلامی انقلاب منگا تبدیلی غارو خو محمدی انقلاب دیو جن زمان عقیدہ دا او بحیثیت دا مسلمان ستام عقیدہ دا چھ اللہ غریب ننے منگ لنا کولے نشی خود اللہ ورکڑا دا ایمان سر مشروط تا قرآن گواہی ورکئی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کامیابی رستا پا قدمونو کی خکتا پا ما باندی یقینو کی مومن جوڑ شے دا قرآن وعدہ دادا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض کدا دے کل خلقو ایمان راوڑے وے او دے یقین لار اخبر کرے وے تقوی روش اختیار کرے وے دا آسمانونو دا رحمتونو دروازے او دا زمک دا برکتونو دروازے دا بورتا اللہ کو لو کرے وے منگا پدے اسمی شان جلسہ کے دا پاکستان 22 کروڑ عوام ہوتا دا پیغام ورکو کدا امریکے او دا برطانیے نا ازادی غوارے کدا ورلڈ بینک او دا ایمت دا غلامینا خلاصے غوارے نو دا اللہ پا بندگئی کے خپل زان ورکا دا پیغمبر علیہ السلام پا غلامی کے خپل زان ورکا دا پاکستان دا جوڑ شڑ دا کلمے پا نم دے خوچ کلمہ پا کے نافذ نشوا نو دلتا کہ منگ یو قوم جوڑ نشو دلتا کہ منگا دا جن پا خوشحالو باندے پوئی نشو دا یو غل نپس بل غل دا یو ڈاکو نپس بل ڈاکو دا یو دو کمار نپس بل دو کمار رازی اور ہر ورس پا غمونو تکلیفونو کے اضافہ کی گی نو آئے وقت ندر آگلے چھ زمان پاکستان مسلم عوام عرش اور دا عرش خاون تا گوری وقت ندر آگلے چخپل زونا در ایمان درنان منور کی دیو جنہ دما محترم رونو دلتا کے دا وسائلو کمیں نشتا دلتا ستاسو دخپو دلان دے دسرو قانون موجود تھی پاکستان کے 15 دریابونا موجود تھی رنگ رنگ موسمونا موجود تھی شاعر خیستہ خبرہ کرے چھ دلتا سرشتا دلتا زرشتا دلتا کان دا زمردو دلتا دیر سنگی مرمرشتا دلتا کسبشتا ہنرشتا خود دلتا قحط دا سرپرستو احتیاج دے انقلاب یو انقلاب بس انقلاب دا دے علاج دے نن پر دومرلوی تعداد کے تاثر رجم شویے ذر جماعت اسلامی ذل امیر تا غلام رسول سے دا صوبائی نظم تا اور تاسو طول مشرانو تا پدے لوئے جلسہ مبارک بادی در قوم خلق را جمع کی گی دا پی ڈی ایم دا جلسے دا بیرخ تحت میں اردو میں بات کروں تاکہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے خاندانوں کی مفادات کے لیے لیکن ہم جمع ہوئے ہیں اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے میرے پیارے بھائیوں میں آج اپنے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے 950 دن مکمل ہو گئے نصف سے زیادہ عرصہ مکمل ہو گیا عمران خان نے جو وعدے کیے تھے جو اعلانات کیے تھے آج خود گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں حکومت تو دی گئی لیکن ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا فرماتے ہیں 1 سال گزر گیا ہماری حکومت کا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طرح جانا ہے اور کس طرح نہیں جانا میں بھی مانتا ہوں کہ یہ جو ٹیم اس وقت برسر اقتدار ہے ان کا کوئی ویژن نہیں ہے آتی ہی پہلی تقریر میں جناب عمران خان نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم کو
مرغیوں کے انڈے دوں گا تاکہ مرغیوں میں اضافہ ہو، اس کے بعد بیڑ اور بکریاں دوں گا تاکہ بیڑ بکریوں میں اضافہ ہو۔ جناب وزیر اعظم صاحب، 21 دن کے بعد ہر انڈے سے چوزا نکلتا ہے، لیکن آپ کے انڈے سے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں 950 دن گزر گئے، اس سے چوزا نہیں نکلا، اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ناکام حکومت، ایک نامراد حکومت جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے نتیجے میں آئی ہے، آج انہوں نے آپ کے غموں میں اضافہ کیا، آپ کے درد میں اضافہ کیا۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتیں بھی ناکام ہو گئی تھی، اور اس ناکامی نے ایک اور ناکامی کو جنم دیا، اس ناکامی کا نام پی ٹی آئی ہے۔ میرے دوستو، آج پی ٹی آئی بھی ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن لے رہی ہے، سپر یو ٹرن لے رہی ہے، لیکن اس کا اثر خود اپوزیشن پر بھی ہوا، اور آج اپوزیشن کی جماعتیں بھی ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن لے رہی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی بھی ایک بنگلی میں ہے، اس وقت پی ڈی ایم بھی ایک بنگلی میں ہے، اور جن لوگوں نے اس حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ایک بنگلی میں ہے۔ کسی کے ساتھ راستہ نہیں ہے، کسی کو منزل معلوم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اپنی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو آپ کو پانی سے نوازا ہے، لیکن کیا میری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے گزشتہ عرصے میں 600 ارب ڈالر کا پانی ضائع کیا؟ ہم 6 ارب ڈالر کے لیے تو آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہیں، 3 ارب ڈالر قرض لینے کے لیے سعودی عرب کے محتاج ہو گئے ہیں، لیکن نالائق اور نااہل حکمرانوں نے 600 ارب ڈالر سے زیادہ پانی ضائع کیا۔ اور یہ میرا فکر نہیں ہے، عرصہ نے خود مجھے بریفنگ دی ہے، خود اعتراف کیا ہے کہ ہم پانی ضائع کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں پانی تو موجود ہے، لیکن پاکستان کے 85% عوام گندا پانی پینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے معدے کی بیماریاں، یرقان کی بیماریاں، جوڑوں کی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں اور بیماریاں ہی بیماریاں عام ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صورت میں سب سے بڑی بیماری اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس بیماری کے بعد پاکستانیوں میں بیماریاں عام ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی سروے ہے 35% سے زیادہ لوگ اس وقت ڈپریشن کی شکار ہے، 7 اور 8واں پاکستانی یہ بلڈ پریشر کا شکار ہے، 9 اور 10واں پاکستانی اس کو دل کی بیماری یا یرقان کی بیماری لگ گئی ہے، اور بچوں کی بیماریاں عام ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہسپتال کم اور ہمارے بیمار زیادہ ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نااہل حکومت، نالائق حکومت۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پاکستان کی روپیہ کی قدر میں کمی آئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت چور ہے۔ وزیر اعظم صاحب بار بار بجلی کا بل چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو سمجھو کہ حکومت چور ہے۔ کہتے تھے کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو سمجھو کہ حکومت چور ہے۔ لیکن پاکستانی بھائیوں، آج باہر سے جو پیٹرول 1 لیٹر یہاں پر آتا ہے، اس پر تمام تر اخراجات کے ساتھ 64 روپیہ خرچ آتا ہے، لیکن یہ حکومت 64 روپیہ کا 1 لیٹر آپ کو 111 روپیہ پر
دیتی ہے. ڈیزل کے 1 لیٹر پر حقیقی خرچ 70 روپیہ آتا ہے، لیکن یہ حکومت 116 روپیہ فی لیٹر آپ کو دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے 5 مہینوں میں اس حکومت نے آپ کے جیبوں سے 7 ارب روپیہ مزید ڈاکہ ڈال کر قبضے میں لیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو کیا ہوا ہے؟ کیا اس حکومت کے کچھ اندھے اور بہرے اور گونگے وزراء کی بنیاد پر آپ نے پورا پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے کیا؟ ہم اس نظام کو، ہم اس ظلم کو نہیں مانتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الملک یبقى مع الظلم مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. ایک حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. ادھر جناب ایک وفاقی منسٹر اعظم سوادی صاحب کے کھیت میں ایک ہمارے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے وہاں ایک کنبہ موجود تھا. ان کے گائے داخل ہو گئی. اس گائے کے مالک کو بلا کر بے عزتی کر کے ان کو جیل میں ڈالا کہ آپ کے گائے میرے کھیت میں کیوں داخل ہوئی ہے. برداشت کا یہ عالم ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا حلیہ بگڑ گیا ہے. کل ایک ڈاکو کراچی میں ایک دکان میں داخل ہو گئے اور جب مالک وہاں پہ آیا تو ڈاکو نے کہا کہ بابا معاف کرنا، بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں مزدوری کے لیے صبح نکلتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی. اب ایک طرف بچے اور بھوک ہے اور دوسرے طرف آپ کی عزت ہے. اس دکاندار نے کہا کہ 15-20 روپیہ چھوڑنا تاکہ میں بھی اس کو اٹھاؤں اور اپنے گھر سے، اپنے دکان سے گھر تک نکلوں. سکھر میں 4 نوجوان پولیس نے گرفتار کیے. ان سے پوچھا کون ہے؟ ان میں سے 2 بچوں نے MSc کیا تھا اور 2 نے ماسٹر ڈگری کی تھی. چاروں نے جواب دیا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا، ہمارے والدین نے اپنے زیورات اور سب کچھ خرچ کر کے ہمارے اوپر خرچ کیا، ہم نے تعلیم حاصل کی، ڈگری لی، لیکن اب سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر کوئی نوکری نہیں ملتی. اس لیے ڈاکہ ڈالنے پر ہم مجبور ہو گئے. میرے دوستو، ایک طرف غربت، ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری، لیکن دوسرے طرف گورنر صاحب کا کتا پاکستان کے غریب قوم کے بیت المال پر خریدی ہوئی گاڑی پجیرو گاڑی میں مزے کرتا ہے. یہ کیسا نظام ہے جس میں غریب کا بچہ بھوک سے مرتا ہے اور جس میں گورنر کا کتا پجیرو گاڑی میں عیش کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس نظام کے خلاف اب بغاوت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، زراعت کو تباہ کیا. آج کسان کو بیج نہیں مل رہا ہے، آج کسان کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی نہیں مل رہی ہے، آج کسان کو کھاد نہیں مل رہا ہے، اور آج پاکستان کا کسان، پاکستان کا کاشتکار رو رہا ہے. اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صرف 39% زمین زیر کاش ہے، باقی ساری زمین بنجر پڑی ہے. لیکن ایسی حکومت نہیں ہے جو ان بنجر زمینوں کو آباد کر کے اپنے ملک کی غربت کو اور بھوک کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحالی دے. اس لیے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا، میں مانتا ہوں، لیکن مہنگائی میں کمی ہوئی. اب کوئی آ کر مجھے اس کا مطلب سمجھائے. کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں کمی آئی ہے. اس کا مطلب یہی ہے
کہ وہ جس بنی گالا میں رہتا ہے وہاں میں لوڈ شیڈنگ ہے، بنی گالا میں کوئی غربت بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی غریب نہیں جا سکتا ہے، نہ وہاں کوئی مہنگائی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اس کے کچن کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن غریب لوگوں، غربت نے تمہاری جھونپڑیوں پر، غربت نے تمہارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ کس طرح بگایا جائے غربت کو، کس طرح کم کیا جائے مہنگائی کو؟ میرے بھائیوں، اس حکومت کے ساتھ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس حکومت نے ہمارے کلچر کو تباہ کیا۔ لاہور کے مسجد وزیر خان میں اداکار جاتے ہیں، وہاں شوٹنگ کرتے ہیں، مسجد کی تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ایک دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، مولانا اکبر صاحب نے خود مجھے بتایا ہے، اس پر ایک نہیں 10 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے ایک دن کے اجلاس میں، لیکن جو 2 گھنٹوں کا سیشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں گالیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی گالیاں۔ تو 10 کروڑ آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جواب میں پاکستانی ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو گالیاں بھی ملتی ہے۔ میرا بس چلتا تو ان تمام ممبرانی اسمبلی کو جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے ممبرشپ کو بھی ختم کرتا اور ان کو دوبارہ پرائمری اسکول میں داخل کر کے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہوتی، ان کو کچھ پڑھاتا، اگر پھر بھی یہ ناقابل علاج ہوتے پھر ان کو اٹیالہ جیل میں ڈالتا، اس لیے کہ مجرموں کی جگہ، بدماشوں کی جگہ، غندوں کی جگہ یہ ایوان نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی نہیں ہے۔ بدبخت انسانوں، تمہارے ساتھ اسی قومی اسمبلی میں مائیں، بہنوں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ماؤں کے موجودگی میں آپ ایک دوسرے کو ماں باپ کے گالیاں دیتے ہیں۔ اس حکومت نے کارخانوں کا وعدہ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پنڈی کے قریب یہ لنگر خانے کو بھی نہیں چلا سکے، اور میرے پاس غریب لوگ آئے ہیں کہ لنگر خانے میں جانے کے لیے بھی ایک تکڑی سفارش کے ضرورت ہوتی ہے۔ ایم ایل اے اور ایم پی اے کے سفارش کے بغیر کوئی لنگر خانے میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سچی بات یہی ہے، بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا، معیشت کو غرق کر دیا، آپ کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور امریکہ کے ہتھکڑیاں ڈالی اور پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ملیشیا پاکستان کا دوست ملک ہے، لیکن اب ہماری اتنی عزت نہیں ہے کہ ہمارا جہاز انہوں نے پکڑا، اور جب تک ہم نے 1 ارب اور 16 کروڑ روپیہ ادا نہیں کیے تو ہمارا جہاز انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیا۔ آج دنیا میں پاکستان کا پاسپورٹ کا نمبر 107واں نمبر ہے۔ کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ہمارا پاسپورٹ عزت کے ساتھ لے لے۔ آج اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں، بڑی رقم ٹکٹ دینے پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہزاروں ہمارے پاکستانی دنیا کے ایک ایک ملک کے جیلوں میں موجود ہے۔ انڈیا اپنے لوگوں کے بارے میں، ایران اپنے لوگوں کے بارے میں، بنگلہ دیش اپنے لوگوں کے بارے میں، دنیا بھر کے ہر سفارت خانہ فعال ہے، معلومات لیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی اوورسیز پر کسی بھی ملک میں کوئی آفت، مصیبت، مشکل پیش آئے، کوئی پاکستانی سفارت خانہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، اور پھر لوگ گلیوں اور کوچوں میں بھیک مانگ کر، چندہ کر کے ان کی لاش کو تابوت میں ڈال کر ایئرپورٹ تک لے آتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت یہ میرا ملک پاکستان، یہ ایک لاوارث پاکستان بن گیا ہے۔